من همزه ونفخه ونفثه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرمان بردار ہو کر کھڑے رہو۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور پچھلا سال ہم سے رخصت ہو چکا، اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے، اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید اور حکم فرمایا ہے، اس کو سن کر ہمارے اندر نماز کی عظمت اور نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت واضح ہوگی، اور پھر ہم سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ نماز اس کی کتنی بڑی حیثیت ہے، اور نماز اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو سن کر ہمارے اندر سے غفلت اور سستی اور لاپرواہی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ اور بنیادی فریضہ وہ نماز ہے۔ توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد نماز ہے جس کو سب سے بڑا فریضہ اور جس کو بنیادی فریضہ کہا گیا ہے، اور یہ اسلام اور ایمان کی علامت ہے۔ نماز مومن کی شناخت ہے اور نماز مومن کی پہچان ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اذان سن کر نماز کے لیے تیاری کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور مسجد سے جاتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ مومن ہے کہ یہ نماز پڑھنے آتا ہے، مسجد کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور اذان سن کر اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، حکم ہے، اس پر اپنا سر جھکا کر اور اطاعت کرتے ہوئے چل پڑتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بندہ ہے۔ کیونکہ نماز جب ادا کی جاتی ہے، جب اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو نماز اسی چیز کا نام ہے
کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اقرار کرنا۔ تو جو ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے یہ بندے واقعتاً اللہ کے سامنے بندگی کرتے ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم واقعی بندے ہیں، ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، اس نے حکم دیا کہ میرے سامنے جھکو تو یہ جھکتے ہیں۔ اللہ کا حکم کہ میرے سامنے سجدہ کرو، اپنی پیشانی کو جھکاؤ اور زمین پر ٹکاؤ، تو یہ بندے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتے ہیں اور اپنے جسم کو جھکاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان بندوں میں اللہ کی بندگی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، بندگی کا اظہار نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، تو اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت نماز کے ذریعے دینا پڑتا ہے، اور یہ نماز سب سے بڑا عمل ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اپنے بندے ہونے کا ثبوت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو نماز یہ بہت بڑی اہمیت والا عمل ہے، اور اس کے بارے میں تاکید آپ آگے سنیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، اس مہینے کے اندر خلیفہ اول اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی اور ہم سفر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں، اور مسلمان ان کے تذکرے فرماتے ہیں۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر پروگرام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ان کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اور کئی ساری حدیثیں ان کے فضائل میں آئی ہیں۔ ہمیں ان کی بہت زیادہ تعریف کرنی چاہیے، اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن کہنا چاہوں گا، پہلے خلیفہ ان کا کردار یہی تھا، وہ نمازی تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے بڑے پابند تھے، نماز کے فریضے کو آخری ایام تک ادا فرمایا، اور جناب صدیق سے لے کر آخری صحابی تک تمام صحابہ کرام نماز ادا کرنے والے تھے۔ کوئی ایک بھی ہمیں صحابی ایسا نہیں ملتا جو نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملتا جو نماز کو چھوڑنے والا ہو اور نماز سے غفلت کرنے والا ہو۔ ان صحابہ کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں، ان صحابہ کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آئے، ان لوگوں کا، ان عظیم شخصیات کا، ان صحابہ کا مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ اتنے بڑے مقام پر اللہ نے فائز کیوں فرمایا؟ یہ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے تھے، یہ نمازیں پڑھنے والے تھے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کریں، آپ کے فضائل کو بیان کریں، لیکن خود نماز نہ پڑھیں، لیکن ہم خود نماز کو نہ پڑھیں تو یہ ان سے کیسی محبت ہوگی؟ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، آپ کی شان بیان کریں، آپ کی سیرت کو بیان کریں، آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کر آپ پر درود پیش کریں، لیکن ہم نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن ہم نماز کے لیے چل کر نہ آئیں، ہم نمازوں کی پرواہ نہ کریں، تو ان کے ساتھ کیسی محبت ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے اگر ہمیں عزت ملے، ہماری زندگی بہتر ہو، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تو نماز کو پڑھنا ہوگا۔
اور نماز ایسا عمل ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور خصوصی جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کب؟ جب سجدے میں جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے سجدہ ہی نہیں کرنا، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، تو اللہ کا ہمیں قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، نماز کے حوالے سے دیکھیے کہ نماز کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کے شروع کے اندر، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے نماز کا تذکرہ اس قرآن کے شروع میں کیا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں یہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے متقین کی صفات کا ذکر کیا، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقی مومن کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جنت پر ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے، انبیاء کو نہیں دیکھا، انبیاء پر ایمان ہے۔ لیکن فرمایا ایمان کے بعد کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ فرمایا کہ مومن کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن لوگ نماز کو ادا کرنے والے ہیں، تو پتہ چلا مومن وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، تو کیا اس کو مومن ہم کہہ سکتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ شریعت کا فتویٰ ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ مومن کون ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب جو نماز قائم نہیں کرتا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، کیا شریعت کی نظر میں اس کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہوں گا، اشارہ کافی ہے۔ اللہ میری آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، تاکہ ہم مومن اور مسلمان شمار ہوں، تاکہ ہمارا شمار مومنوں کے جماعت میں ہو۔ آج دیکھیے معاشرے کے اندر لوگ، کوئی قاتل بن جائے اس سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے، کوئی قاتل سے دوستی نہیں کرتا کہ یہ مجرم ہے، اس سے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، دوستی نہیں کرتا، سب کہتے ہیں یہ چور ہے، اس سے دور رہو، اس سے معاشرہ نفرت کرتا ہے۔ جو شراب پیتا ہے اس سے کوئی دوستی نہیں کرتا، ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے، اس سے دور رہو، خام خواہ ہماری عزت بھی خراب ہوگی۔ تو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں سے تو ہم دور رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، اس کا کتنا بڑا جرم ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا جرم ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، اس سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستی ہو، لیکن اس کو دعوت دینی چاہیے، نماز کا اس کو کہنا چاہیے کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔
تو محترم بھائیوں، کسی کو قتل کرنا، چوری کرنا، شراب پینا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ تو لہٰذا مجھے آپ کو چاہیے ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو نماز کی تلقین کریں۔ توجہ چاہیے جہاں تک آواز جا رہی ہے، ابھی مسلمانوں کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، مسلمانوں کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوتا، اس سے پہلے نماز کا حکم ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے نمازی بن جائے، بالغ ہونے سے پہلے نمازی بن چکا ہو۔ حدیث ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم سبع سنین، اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، 7 سال کے بچے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔ ابھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت کو نہیں پہنچا، لیکن اس کو نمازی بنانا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز سکھلاؤ۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَشْرُ سِنِينَ، جب 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں سیکھتے، تو ان پر سختی کرو، ان کو ہلکی مار مارو تاکہ نمازی بن جائیں۔ بالغ ہونے سے پہلے اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے فرزند کیا بن جائیں؟ نمازی بن جائیں۔ 7 سال سے نماز کا حکم دینا ہے، نماز کی تلقین کرنی ہے۔ 8 سال، 9 سال، 10 سال، 3 سال تلقین کرنی ہے، نماز سکھانی ہے۔ 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو اب نرمی نہیں چلے گی، بلکہ مومن کا کردار یہ وہ سختی کرے، بیٹوں کو تنبیہ کرے، خبردار میں ایک مومن باپ ہوں، میں ایک مسلمان والد ہوں، میرے گھر کے بچے نماز پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو مجھے اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھواؤں۔ جیسے آج ہم بچوں کو اسکول پڑھواتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن بھیجتے ہیں، بچوں سے کام کرواتے ہیں، سختی کے ساتھ بچوں کو نمازی بنانا ہے، وہ آپ کا کام ہے۔ پیار سے بچوں کو نمازی بنائیں یا سختی کے ساتھ نمازی بنائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہمارے بچے نماز کے عادی بن چکے ہوں، ان کو نماز آتی ہو، سجدہ کرنا آتا ہو، انہیں وضو کرنا آتا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کا حال، معاف کیجئے گا، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، 4 بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتی۔ اللہ اکبر! تو کتنا افسوس ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا 7 سال 10 سال عمر ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، اکثریت ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں اپنی عظمت کو ڈال دے۔ اگر اللہ کی عظمت، اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی شان، اللہ کا مقام کیا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں رہے گا، سب اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، اللہ کے مقام کو نہیں جانتے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر یہاں دنیا میں کسی بادشاہ کی طرف سے دعوت کسی کو مل جائے، ولیمے کی دعوت مل جائے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ بڑے آدمی کی دعوت آئی ہے، فلاں بادشاہ کی ولیمے کی دعوت آئی ہے، ہم فخر سے جاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ پوری کائنات کا رب، خالق اور مالک ہے، اس کی دعوت ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، لیکن ہم نہیں آتے۔ ایک دنیا کے بادشاہ کی عزت کرتے ہیں، ایک دنیا کے بڑے آدمی کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کی دعوت پر آ جاتے ہیں،
لیکن کیا ہے؟ اللہ جو اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس کی دعوت پہ نہیں آتے۔ تو میں کہہ رہا تھا اکثریت ہمارے بھائی نمازوں پہ نہیں آتے، کیا ان کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا ان کی عمر 7 سال سے زیادہ نہیں ہے؟ ہمارے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کی عمر بلوغت سے زیادہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تبصرے ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کی پریشانی کے اسباب کیا ہیں، مسلمان ترقی کیسے کریں۔ یہ نمائندے خبروں پر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اس لیے ہے کہ مومن جو ہے سچ نہیں بولتے، کچھ کہتے ہیں مومن اس لیے پریشان ہے کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مومن اس لیے، مسلمان اس لیے پیچھے ہیں کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ مختلف کمی کوتاہیاں لوگ بتاتے ہیں خبروں پر، ٹیلی ویژن پر۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ خبریں ہوتی ہیں کہ ان میں یہ کمی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، سچ نہیں بولتے، دھوکہ دیتے ہیں اور ناجائز کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ اگر سارے مسلمان نمازی بن جائیں، سب سجدہ کرنے والے بن جائیں اللہ کو، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہماری جو معیشت بہتر سے بہتر ہو جائے۔ یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ تو اللہ رسول نے بتا دیا کہ نماز میں خیر، نماز میں بہتری، اگر نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے تو زندگی بہتر ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ تو بتاتے ہیں ہمیں فلاں فلاں کمیاں، فلاں فلاں خامیاں، لیکن نماز کا نہیں بتاتے۔ سب سے پہلے تو نماز ہے کہ سب سے پہلے ہم نمازی بن جائیں، باقی سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا نماز ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے خیر ملے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اتفاق ہوگا، سکون ہوگا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے نماز چھوڑنے کا کہ دنیا سے اللہ سکون کو چھین لے گا۔ اگر نماز ہم نہیں پڑھتے تو پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کا سکون ہم سے چھین لے گا۔ آج دیکھ لیں ہم سب پریشان ہیں زندگی سے، کیا زندگی ہے اور ہم کیسے جی رہے ہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں، کیوں؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ سکون کو چھین لیتا ہے اور زندگی کو تنگ کر لیتا ہے، زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ صحت کو چھین لیتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ دنیا کا سکون اللہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ اللہ اس کا رسول اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض، اللہ کا رسول اس سے ناراض۔ جس سے اللہ رسول ناراض ہو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ بے سکونی اس کے اندر ہوگی اور غموں کا شکار ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ تو دوسری سزا اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب قبر میں جائے گا، قبر کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم لا فکر یا بے فکر نہ ہو جائیں، بلکہ قبر میں ہمیں پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ قبر کے سوالات زبان پر نہیں آئیں گے، منکر نکیر پوچھیں گے، سوال کریں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا، آپ کے نبی کون، یہ سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نمازی بندہ جب قبر میں جاتا ہے اس کو یہ ٹائم دکھایا جاتا ہے، جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے اس کو شام کا ٹائم دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے،
सूरज गुरूब हो रहा है, अपनी आँखों को मलता है, कहता मुझे नमाज पढ़ने दो, सूरज डूब रहा है। सवाल जवाब बाद में करना, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ने दो, ये नमाज निकल जाएगी। ये मोमिन की शान है कि कब्र के अंदर भी उसको नमाज की फ़िक्र है। अल्लाह उस मोमिन को अज़ाब कब्र से बचाएगा। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी वहाँ सज़ा होगी, सख्त सज़ा होगी। और चौथी बात ये कि आखिरत के अंदर जो नमाज नहीं पढ़ता कोई उसकी शफात नहीं करेगा, कोई उसके काम नहीं आएगा। और कैसे उठेगा? कुरान ने कहा मन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करता है कल क़यामत के दिन वो अंधा होकर उठेगा। वो देखेगा नहीं, देखने से मारूम होगा। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तो देखा करता था, मेरी आंखें सलामत थी, क्या होगा? अल्लाह कहेगा तेरे पास मेरी आयतें आई थी, तूने उनको भुला दिया था। व कज़ालिकल यौम तुनसा, हमने भी आज तुझे भुला दिया है। अल्लाह उसको भुला देगा। जब अल्लाह जिसको भुला दे उसकी क़यामत कैसे होगी? और फिर आखिरी बात ये, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको जहन्नम में डाला जाएगा, वो जहन्नम का कोयला बनेगा। अल्लाह हमें पनाह में रखे, अल्लाह हमें बचा कर रखे। जहन्नम जैसी ख़तरनाक कोई जेल नहीं, जहन्नम से ख़तरनाक कोई कैद खाना नहीं, उसको वहाँ रखा जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ता। कुरान ने खुद कहा जन्नती जहन्नम से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर कालू लम नको मिनल मुसल्लीन। जन्नती सवाल करेंगे जहन्नम से कि जहन्नम में क्यों गए हो, जहन्नम में जाने का सबब क्या है? तो सबसे पहली बात ये कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये नहीं कहेंगे हम मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, बल्कि कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते थे तो मुसलमान, कलमा पढ़ा था, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते थे, लेकिन जुर्म यह था कि नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ये कुरान की आयत है। हम जहन्नम के दारों के नहीं, मोहतरम भाइयों माफ़ कीजिएगा, हम जहन्नम के दारों के नहीं, हम खुद जहन्नम से डरते हैं। हम जन्नत के ठेकेदार नहीं, हम खुद अल्लाह से जन्नत की भीख मांगते हैं, लेकिन आपको कुरान सुनाते हैं। अल्लाह ने नक्शा बयान किया है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा, ताकि अल्लाह के बंदों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। उस जहन्नम की आग से डरने के लिए, बचने के लिए नमाज़ों का अहतमाम करें। तो आइए मैं आप नमाजी बने, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले बने। मस्जिदों में हमारी हाज़िरी होनी चाहिए, मस्जिद में हाज़िरी होगी हमारा ईमान सलामत है, हमें मोमिन कहा जाएगा। लेकिन अगर मस्जिदों से दूर है, अज़ानें सुनकर नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज की परवाह नहीं करते, तो अल्लाह के हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरी बात करके बात ख़त्म करूँगा, आपकी तवज्जो चाहिए, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है तवज्जो चाहिए। शरीयत के अंदर कुरान से अहादीस से आप पूछें, उस ज़माने के अंदर नमाज छोड़ने के दो सबब थे, नमाज निकल जाने के दो सबब थे, तीसरा सबब कोई नहीं था। दो सबब थे नमाज कज़ा होने के, तीसरा सबब कोई नहीं था। तो हदीस में आया है, फरमाया कि मन नाम अन सलाते फलियुसल्लिहा इज़ा कामा, मन सहा अन सलाते फलियुसल्लि इज़ा ज़करहा। जिसको नींद आ जाए, जब उसकी आँख खुले तब नमाज पढ़े। इसका प्रोग्राम था कि नमाज पढ़ूंगा, फजर में आऊँगा, लेकिन थका हुआ था, नींद का गलबा, आँख नहीं खुली। अब क्या करे? उसी वक़्त नमाज पढ़े जब उठा है। वो पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। अगर नमाज रह गई है तो नहीं छोड़ना, उसको पढ़ना है। एक बात ये कि वो सोया रह गया, आँख नहीं खुल सकी। दूसरा ये था कि नमाज पढ़ना भूल गया, इतना काम में मसरूफ़ हो गया, इतना काम में लग गया कि शैतान ने भुला दिया कि नमाज तो रह गई मेरी, इतना टाइम ऊपर हो गया। तो उस वक़्त नमाज पढ़े जब उसको याद आए। ये दो सूरतें थी, तसव्वुर कीजिए, सहाबा नबी की ज़िंदगी में दो सूरतें थी कि या तो नींद आ गई, आँख बाद में खुली तब पढ़ते थे, या अगर जहन से निकल गया जब याद आए नमाज पढ़े। तीसरी सूरत कोई नहीं थी।
ایک بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے، جاگتے ہوئے نماز کو چھوڑے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور جاگ رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا، یہ ہمیں حدیث میں نہیں ملتا، یہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ دو چیزیں ملتی ہیں، تصور کیجئے اتنی نماز کی حیثیت، نماز کتنی بڑی اہمیت کہ ان کے ہاں دو چیزیں تھیں، تیسری چیز کا سوال تک نہیں تھا کہ جو جاگ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، جو بیدار ہے جان بوجھ کے نماز میں نہیں آ رہا، یہ تصور نہیں تھا۔ تو اندازہ کیجئے اللہ میرے اندر آپ کے اندر اللہ اپنا خوف پیدا فرمائے، اللہ ہمیں جو نماز کی اہمیت عظمت ہے اللہ اس کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس محلے کے ہمارے بھائیوں کو نمازی بنائے، اس محلے کی بہنوں کو اللہ نمازی بنائے، اس محلے کے نوجوانوں کو اللہ نمازی بنائے، اس محلے کے بچوں کو اللہ نمازی بنائے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام شہر والوں کو، تمام ملک والوں کو، پوری دنیا کے اللہ مسلمانوں کو نمازی بنائے، کیونکہ نماز میں کامیابی ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے، نماز کے بغیر کامیابی نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔